کوئٹہ میں خودکش بمبار تیار کرنے والا لیکچرر گرفتار، حساس اداروں نے 14 اگست کو بلوچستان میں خودکش حملہ ناکام بنا دیا۔ نجی یونیورسٹی کے لیکچرر ڈاکٹر عثمان قاضی نے کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پر حملے میں سہولت کاری کا اعتراف کر لیا۔ کہا کالعدم BLA کے رہنما ہر بیار مری کی طرف سے اہداف بتائے جاتے تھے، دہشت گردی کی کارروائیوں کے لیے ٹیلی گرام اپلیکیشن کا استعمال کرتے تھے، ریاست کے ساتھ غداری کرنے پر شرمندہ ہوں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے میڈیا سے گفتگو میں کہا منظم انداز میں پاکستان کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، محرومیوں کی جو داستانیں سنائی جاتی ہیں ان میں کوئی سچ نہیں، دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ کر دم لیں گے۔ خودکش حملے ناکام بنانے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ مونسون بارشوں کا 7واں سپیل غضب ڈھانے لگا۔ خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں طوفانی بارشوں کے بعد سیلابی ریلے چل پڑے۔ سوابی میں طوفانی بارش کے بعد ندی نالوں میں طغیانی، فلیش فلڈ سے گلیاں اور بازار دریا بن گئے، منہ زور ریلے گاڑیاں تنکوں کی طرح بہا لے گئے، لوگ گھروں کی چھتوں پر پناہ لینے پر مجبور۔ شب قدر میں رابطہ سڑک سیلابی ریلے میں بہہ گئی۔ کوہاٹ میں بھی موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری، دریائے خوشحال گڑھ میں پانی کی سطح بلند، انتظامیہ ہائی الرٹ۔ بٹگرام اور مضافاتی علاقوں میں وقفے سے بارش۔ پشاور میں موسلادھار بارش کے بعد نشیبی علاقے زیر آب آ گئے، جگہ جگہ پانی جمع، چوک یادگار کا انڈر پاس سوئمنگ پول میں تبدیل، گلیوں اور بازاروں میں پانی جمع۔ ادھر نوشہرہ میں پبی چوکی کے قریب کمرے کی چھت گرنے سے میاں بیوی جان کی بازی ہار گئے۔ خیبر پختونخوا میں سیلابی ریلوں نے پوری بستیاں اجاڑ دیں، جہاں بحق افراد کی تعداد 458 ہو گئی۔ ایک گاؤں میں درجنوں اموات۔ بونیر میں اموات کی تعداد 335 تک جا پہنچی۔ صرف تحصیل گدیزئی میں 205 افراد لقمہ اجل بنے، درجنوں تاحال لاپتہ۔ شانگلہ میں 37، مانسہرہ میں 23، سوات میں 22، باجوڑ میں 21، بٹگرام میں 15 اور لوئر دیر میں 5 ہلاکتوں کی تصدیق۔ ملمے میں دبی مزید لاشیں ملنے کا سلسلہ بھی جاری۔ کیچڑ اور بڑے پتھروں کی وجہ سے امدادی کاموں میں شدید مشکلات کا سامنا۔ گھر تھا سارا، ہمارا گھر تھا 2 منزل تھا۔ ہمارے جو فیملی ممبر تھے سارے اس میں تھے۔ ہمارے آج شادی کا پروگرام تھا، آج میرے بھائی آیا تھا، اس میں میرا باپ ہے، والد صاحب ہے، میرا بھائی ہے، سو دبئی سے آیا تھا، 22 تاریخ کو اس کو واپس جانا تھا۔ میرے بچے، بھائی کے بچے تھے، سب میرا اپنا فیملی تھا۔ ابھی تک ہمارے 20 لاش مل چکے ہیں، ہم نے اس کو دفنایا کل، اور 4 بندے ابھی تک ہمیں نہیں ملے۔ دل میں پیاروں کا غم لیے آنکھیں پرنم، ضلع بونیر کے رہائشی عمر خان کا پورا گھرانہ سیلاب میں بہہ گیا۔ بدقسمت شہری کے گھرانے کے 24 افراد لقمہ اجل بنے، 20 افراد آہوں اور سسکیوں میں سپرد خاک، مزید 4 افراد کی تلاش کے لیے آپریشن جاری۔ عمر خان لاپتہ پیاروں کی تلاش میں سرگرداں، کہا ظالم سیلابی ریلے بیوی بچے بھائی اور باپ سب کچھ چھین کر لے گئے۔ پنجاب بھر میں مونسون بارشوں کا طوفانی سپیل، خوشام میں تیز بارش کے بعد قیامت خیز مناظر، ندی نالوں میں سیلابی کیفیت کے بعد ہر طرف پانی ہی پانی، نشیبی علاقے ڈوب گئے۔ طوفانی بارش کے دوران کئی سرکاری اسکول سمیت کئی مکانوں کی چھتیں اور دیواریں گر گئیں۔ چیچا وطنی میں بھی بارش کے بعد نشیبی علاقوں میں پانی جمع، میاں والی، وہاڑی، مظفر گڑھ، جھنگ، چنیوٹ، کوٹ ادو اور دیگر شہروں میں بھی بارش، نشیبی علاقوں زیر آب۔ اسلام آباد میں کالی گھٹاؤں کا رات، بوندا باندی کے ساتھ ٹھنڈی ہوائیں چلنے کا سلسلہ جاری۔ کوہوٹا شہر اور گرد و نواح میں گرج چمک کے ساتھ بارش، گلیاں اور سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں۔ بارش پانی سڑکوں پر آنے سے شہریوں کو شدید مشکلات، خضراء اور ڈیرہ غازی خان میں بادل برس پڑے۔ دریائے ستلج میں سیلاب سے قصور اور گرد و نواح میں تباہی، متعدد دیہات کے حفاظتی بند ٹوٹ گئے۔ بکی ونڈ، چندہ سنگھ والا، کالو واڑ اور خاکو والا کا زمینی راستہ منقطع، پانی کھیتوں، کھلیانوں اور گھروں میں داخل، لوگوں کی نقل مکانی جاری۔ گنڈا سنگھ والا اور سلیمان کی کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب، دریائے راوی میں جسٹر کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب، نالا پھلکو میں بھی سیلابی کیفیت، نالا 1، بئیں اور بسنتر میں بھی پانی کی سطح بلند ہونے کا سلسلہ جاری۔ دریائے سندھ میں تربیلا، کالا باغ، چشمہ اور توسا کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب۔ پنجاب حکومت نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں فلڈ ریلیف کیمپس قائم کر دیے۔
मरी में भी तेज बारिश से नदी नाले बिफर गए, पानी लोगों के घरों में घुस गया। इंतजामिया किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निमटने के लिए अलर्ट। सयाहों के लिए पथरियाटा चेयरलिफ्ट भी 3 दिन के लिए बंद। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिश, नदी नालों के बहाव में इजाफा। शदीद बारिशों से मुतअद्दिद राबता सड़कें बंद हो गईं। कराची में भी बादल बरसने को तैयार, शहर कायद में बूंदाबांदी के बाद मौसम खुशगवार। ठट्ठा, मकली और गिरदो नवाह में भी हल्की बारिश की बूंदें बरसते ही बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन। बिजली की फराहमी मुअत्तल। महकमा मौसमियात की सिंध के मुख्तलिफ इलाकों और बलोचिस्तान में 22 अगस्त तक मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सैलाब से जाम बहक अफराद के वुरसा के लिए इमदादी पैकेज 10 से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया। बैरिस्टर सैफ ने कहा, सैलाब मुतासरीन को खुसूसी पैकेज के तहत मुआवज़ों की अदायगी की जा रही है। तमाम अजला को 85 करोड़ रुपए जारी कर दिए। तमाम मुतासरा अजला में इमदादी चेक्स की तकसीम आज से शुरू होगी। मुश्किल घड़ी में सूबाई हुकूमत सैलाब मुतासरीन के साथ शाना बशाना खड़ी है। गिलगित बल्तिस्तान के सैलाब मुतासरीन को तिबी सहूलियात की फराहमी के लिए ज़रूरी अद्वियात और तिबी सामान का स्टॉक रवाना। NDMA की दरख्वास्त पर वजारत सेहत ने तिबी सामान C-130 तैयारी के जरिए भेजा। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, वजारत सेहत सैलाब मुतासरीन को हंगामी तिबी इमदाद की फराहमी के लिए पुरज़म है। बर वक्त और मौसर तिबी इमदाद को यकीनी बनाने के लिए हर इक़दाम किए जाएंगे। पाकिस्तान और भारत में जंगबंदी पर मुसलसल नज़र है। जंगबंदी बरकरार रखना आसान नहीं, ये हमेशा पेचीदा और चैलेंजिंग होता है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का इंटरव्यू। कहा, जंगबंदी तब ही मुमकिन है जब दोनों फरीक आपस में लड़ाई रोकने पर रज़ामंद हो। हमारा मकसद सिर्फ मुस्तकिल जंगबंदी नहीं बल्कि अमन मुआहिदा है ताकि मज़ीद जंग ना हो। हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास ऐसा सदर है जिसने अमन को तरजीह बनाया। हमने कंबोडिया, थाईलैंड में अमन देखा। हम दुनिया भर में अमन के लिए हर मौके का फ़ायदा उठाएंगे। जहाज़ों की हमारे पास वीडियोस मौजूद हैं जिसमें वो गिरे हुए हैं। इस जंग के जीतने में जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनका किरदार इतना इम्पोर्टेंट है। हमारे पास उनकी एक एक चीज़, एक एक उनके फैसले, एक एक उनका पेपर इनके पास एडवांस में पहुंचा होता है। भारत के तबाह 6 तैयारों की वीडियोस हमारे पास हैं। फैसला किया था सबूत मिलने तक भारतीय जहाज गिराने का ऐलान नहीं करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का तकरीब से खिताब। कहा, भारत के खिलाफ हमने तमाम अहदाफ हासिल किए। मुसल्लह अफवाज ने भारतीय जारहियत का भरपूर जवाब दिया। भारत के खिलाफ कामयाबी में इंटेलिजेंस एजेंसीज का अहम किरदार है। भारत की तमाम मनसूबाबंदी वक्त से पहले हमें पता चल जाती थी। भारतीय ड्रामे की पीछे अजीत डोवल और अमित शाह थे। ये दोनों भारत को ले डूबेंगे। भारत ने हमारी एक एयरबेस पर 7 मिसाइल दागे, एक भी अंदर नहीं गिरा। भारत खुलेआम पाकिस्तान में दहशतगर्दी करा रहा है। मुआशी इस्तेहकाम के लिए प्राइवेट सेक्टर को अपना किरदार अदा करना होगा। कॉरपोरेट सेक्टर की कमी महसूस की जा रही है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अमली ज़िंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं होता, मेहनत को शुआर बनाना होगा। मईशत की बेहतरी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के दौरा जापान का आगाज़ आज। योकोहामा में मसरूफ़ दिन गुजारेंगी मरियम नवाज़। जदीद तरीन केबल कार एयर कैबिन का जायज़ा लेंगी। योकोहामा की वाटर एंड सीवरेज फैसिलिटी का दौरा शेड्यूल में शामिल। वज़ीर आला पंजाब जापान में मुकीम पाकिस्तानी कम्यूनिटी से भी मुलाकात करेंगी। योकोहामा के मेयर मरियम नवाज़ और वफ़द के एजाज़ में ज़ोहराना देंगे। पंजाब के सरकारी और निजी स्कूलों और कॉलेजेस में गर्मी की छुट्टियां खत्म। स्कूल और कॉलेजेस में मैट्रिक और इंटर की क्लासेस का आगाज़ हो गया। पहली से 8वीं जमात तक स्कूल 1 सितंबर से खुलेंगे। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात के मुताबिक छोटी क्लासेस की छुट्टियों में इजाफा मौसमी सूरत हाल देख कर किया।
قومی توانائی ضرور پورا کرنے میں اہم سنگ میل عبور، بلوچستان کے ضلع جھلمکسی میں گیس منصوبے کا کامیاب آغاز، OGDCL نے جھلمکسی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کامیابی سے مکمل کر لیا، منصوبے سے یومیہ حاصل ہونے والا 14 ملین مکعب فٹ گیس کو سسٹم میں شامل کر لیا، روزانہ 45 بیرل خام تیل بھی حاصل کیا جا رہا ہے۔ روس یوکرین جنگ کے خاتمے کے لیے آج وائٹ ہاؤس میں بڑی بیٹھک لگے گی۔ برطانیہ، فرانس، جرمنی، اٹلی سمیت یورپی ممالک کے سربراہان آج صدر زیلنسکی کے ہمراہ واشنگٹن جائیں گے۔ صدر ٹرمپ سے ملاقات میں الاسکا مذاکرات میں سامنے آنے والی تجاویز پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ امریکی خصوصی ایلچی سٹیو وٹکوف نے دعویٰ کیا روس ایسے معاہدے پر دستخط کرے گا جس کے تحت وہ کسی یورپی ملک پر حملہ نہیں کرے گا۔ امریکہ اور یورپی اتحادی یوکرین کو نیٹو کے آرٹیکل 5 جیسی سیکیورٹی ضمانتیں دے سکتے ہیں۔ روسی صدر نے بھی رضامندی ظاہر کر دی۔ صدر پیوٹن کی رضامندی گیم چینجر ہے۔ صہیونی ریاست کا فلسطینیوں کی بے دخلی کا گھناؤنا منصوبہ، لاکھوں فلسطینیوں کو زبردستی جنوبی غزہ منتقل کرنے کا اعلان۔ اسرائیلی آرمی چیف نے بھی غزہ پر قبضے کے منصوبے کی منظوری دے دی۔ اپنے بیان میں کہا غزہ پر حملوں کی شدت میں اضافہ کیا جائے گا، علاقے پر دوبارہ قبضہ کرنے کے لیے دباؤ ڈالا جائے گا۔ اسرائیلی شہری جنگ سے تنگ آ گئے، غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ لے کر سڑکوں پر نکل آئے۔ ملک گیر ہڑتال اور احتجاج کی کال پر تل ابیب سمیت مختلف شہروں میں مظاہرے، فوجی ہیڈ کوارٹرز کے باہر پرتشدد احتجاج، مظاہرین آگ لگا کر اہم شاہراہیں بند کر دیں۔ اسرائیلی پولیس کی پانی کی توپوں سے مظاہرین کو منتشر کرنے کی کوشش، 38 افراد کو گرفتار کر لیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا جنگ بندی کا مطالبہ کرنے والے حماس کے خاتمے کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ غزہ میں جاری اسرائیلی بربریت نے مزید 57 فلسطینیوں کی زندگیاں اجاڑ دیں۔ اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے امداد کے منتظر 38 فلسطینی شہید۔ جبالیہ میں گھر والوں کے لیے پانی لانے والی بچی کو ڈرون سے نشانہ بنانے کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ الاہلی اسپتال پر بھی بمباری، خوراک کی کمی کے باعث مزید 11 فلسطینی دم توڑ گئے۔ غذائی قلت سے اموات کی تعداد 251 ہو گئی۔ قومی اسکواش پلیئر اشرف عرفان نے امریکہ میں ہونے والا جونز کریک اوپن اسکواش ٹورنامنٹ جیت لیا۔ فائنل میں اشرف نے ملیشین پلیئر نیتن کیوے کو شکست دی۔ اشرف عرفان نے ٹائٹل کے ساتھ $12,000 انعامی رقم بھی اپنے نام کی۔ اور ملک بھر میں شجرکاری مہم کا آغاز، 4 کروڑ 10 لاکھ پودے لگائے جائیں گے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کی عوام سے شجرکاری مہم میں بھرپور حصہ لینے کی اپیل۔ اپنے پیغامات میں کہا ملک کو موسمیاتی تبدیلیوں کے شدید خطرات کا سامنا ہے۔ قوم کی بھلائی اور ترقی اس کے جنگلات اور قدرتی ماحول کے تحفظ پر منحصر ہے۔ موجودہ حالات کے پیش نظر شجرکاری مہم کی کامیابی ناگزیر ہے۔